بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں۔ تو جناب، آپ کے سوالات، بہت سارے سوالات، خاص طور سے لاہور کے جلسے کے بعد بہت سارے سوالات میرے پاس ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ترتیب سے ون بائی ون ان کا جواب آپ کو دوں۔ پہلا سوال تو لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جناب، آپ نے جو اتنا شور و غوغا تھا اس جلسے کی تیاری کا اور اس کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں کیا جلسے سے پہلے، تو جناب اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے نا، ہم بین سطور دیکھتے ہیں، یعنی بیہائنڈ کرٹن وہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو عام ٹی وی چینلز پر یا سوشل میڈیا پر یا اخبارات میں نظر نہیں آتی، کیونکہ اصل پروگرام کا جو ہمارا مقصد ہے اس کا وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ بات پتہ لگے جو کہ چھپی ہوئی ہے، بیہائنڈ دا کرٹن ہے، اور ایک عام آدمی تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ جہاں تک الیکشن وغیرہ یا جلسے جلوس، یہ تو ایک مطلب ایک طریقہ ہے، سب کو نظر آ رہا ہے بھائی، جو اسٹیج سج رہا ہے اور لوگ تیاریاں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا سوال لوگوں نے جو یہ کیا کہ جناب جلسہ جو ہو چکا، اس بارے میں آپ اپنی رائے دیجیے۔ دیکھیے، میں نے جو آپ سے بات کی تھی، اگر میرے دو پچھلے پروگرامز 2 لاسٹ ویکس کے اگر آپ سنیں تو اس میں میں نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ جناب لگتا ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف یا پی ڈی ایم بھی کہیں، لیکن موسٹلی کیونکہ سب کچھ کرتا دھرتا نواز شریف ہیں اور وہی اس وقت سب سے بڑے لوزر بھی ہیں، تو ان کے مابین کوئی پس پردہ گفت و شنید ہو رہی ہے، اور کچھ اس کا نظر بھی آ رہا تھا سلسلہ، تو میں نے کلیئر بات کر دی تھی کہ بھئی یہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کچھ بیک فٹ پہ ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور نواز شریف صاحب بھی کہ انہوں نے پیچھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے لاسٹ 2 جو پی ڈی ایم کے جلسے تھے ان میں خطاب نہیں کیا۔ مریم نے پھر اپنا بیان جاری کیا کہ بھئی ہم بات چیت پہ تیار ہیں، بی بی سی کو انٹرویو دیا، اور اس کے علاوہ جو ایاز صادق اور کے خلاف بینر راتوں رات غداری کے لگی تھی وہ دوبارہ غائب ہو گئے۔ غداری کے مقدمات جو درج ہونے کی یا کروانے کی کوشش کی تھی وہ پس پردہ چلی گئی۔ تو یہ باتیں کلیئر نظر آ رہی تھیں کہ جناب کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا کرٹن ہو رہا ہے، اور وہی بات میں نے کی تھی کہ دیکھیے جو کچھ بھی آپ کو اس کا مزید پروف یہ ملے گا کہ نواز شریف صاحب کا لہجہ لاہور کے جلسے میں کیا ہوتا ہے۔ ایک بات میں نے بڑی کلیئر کر دی تھی کہ دیکھیے ان کو لاہور ان کی بیس ہے، تو جلسے میں خطاب تو کرنا پڑے گا، لیکن وہ کتنا جاہرانہ ہوگا اور اس کے اندر مزید کوئی نئی باتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس سے پتہ لگے گا کہ پس پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور بالکل میرے اندازے کے عین مطابق وہی ہوا کہ انہوں نے خطاب تو کیا لیکن کوئی نئی بات نہیں کی جو انہوں نے پہلے 2 جلسوں میں کی تھی، اس کے علاوہ کوئی نئی بات تھی کہ ایون دو اس سے بھی وہ کچھ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ پہلے وہ کچھ نام بھی لیتے تھے، اس دفعہ انہوں نے نام بھی نہیں لیے، تو یہ چیز اس بات کی غماز ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے اور نواز شریف صاحب بیک فٹ پہ گئے ہیں، اور تھوڑا بہت لچک اسٹیبلشمنٹ نے بھی دکھائی۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ صاحب یہ جلسہ کیسا رہا، کامیاب تھا، ناکام تھا، لوگ کتنے تھے؟ دیکھیے، میں ایک سمپل بات بتاتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جس طرح اب طریقہ بدل گیا ہے، جب سے ٹی وی یا ٹی وی سے زیادہ انٹرنیٹ اور پھر سوشل میڈیا یہ اتنی زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب جو ہے نا بالکل ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے پارٹیسپیشن کا۔ پہلے لوگ میچ دیکھنے جاتے تھے، ٹکٹ خریدتے تھے، یا کرکٹ کے میچ کی مثال لے لیں، 5 دن بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں یار اگر ہم ٹی وی پہ دیکھ لیں،
ہمیں ریئیکشن ریپلے بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں ہر چیز بڑی کلوز نظر آ رہی ہے، کلیئر نظر آ رہی ہے، بڑی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اور ہم بہت چیزیں بہت ہی زیادہ طریقے یعنی قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، تو کیوں ہم جائیں؟ تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ صرف ایک انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، میچ دیکھنے میں ان کی دلچسپی تھوڑی بہت ہوتی. اسی طریقے سے جنگ کے انداز بدل گئے. پہلے جنگیں ہوتی تھیں جناب کتنی زیادہ فوج ہے اس کے لحاظ سے، اب یہ کہ فوج کی تعداد سے اس کو کوئی تعلق نہیں. اب یہ کہ آپ کتنے جدید سائنس کے جو دفاعی ہتھیار ہیں ان سے آپ آشنا ہیں، اور ان کے کتنے آپ کے پاس وہ تمام لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اور ان کے چلانے والے موجود ہیں. کیونکہ وہ تو ایک کنٹرول روم سے چلتے ہیں نا بھائی، آپ نے میزائل کنٹرول روم سے کنٹرول کیا یا ڈرون کو کیا اور اس کو کیا اور دھڑ دھڑ سے دشمن کے وہاں پہ جا کے تباہ کر دیا. تو اب ضرورت نہیں ہے لاکھوں کی فوج کی اور اس کی. اس طرح دکانداری کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اب زیادہ تر لوگ آن لائن خرید لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب بڑے بڑے ان کی وہ اہمیت کم ہو گئی جو بڑی بڑی دکانیں اور مال ہوتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں نا، وہ ان کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس میں لوگ کتنے شریک ہوئے. یہ بے معنی بحث ہے کہ کم لوگ آئے، زیادہ آئے، پنڈال خالی تھا نہیں تھا. یہ ایک سائیکولوجیکلی ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ کہ لوگ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، کچھ لیڈر کی تقریر تو وہ شاید اپنے مین میڈیا کے ٹیلی ویژن پہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن اگر نواز شریف وغیرہ کی جن کی بین ہے ان کو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ناکامیاب کا کوئی تعلق نہیں. ہاں، کامیابی ناکامیابی کا تعلق بیانیے پر ہوتا ہے کہ جناب آپ کا بیانیہ کیا ہے. اگر آپ تو یہ سب سے بڑی بات ہے. تو پہلے تو میں اس سوال کا جواب میں یہ یہاں ختم کرتا ہوں کہ صاحب وہ کامیاب ناکامیابی کا تعلق تو یہاں ختم ہو گیا پارٹیسپیشن سے. اب دوسرا یہ کہ کیا کامیاب مطلب جو میسج تھا، جو بیانیہ تھا، کیا اس نے عوام الناس کو متاثر کیا؟ کیونکہ کامیابی کا دار و مدار تو وہی ہے نا کہ عوام کی پارٹیسپیشن، عوام کا آپ پر اعتماد. تو مجھے یہ لگتا ہے میری اپنی ناقص رائے میں کہ اتنا کوئی خاص عوام پہ اس کا فرق نہیں پڑا. اس لیے دیکھیے، جب آپ یہ کوئی انتخابی جلسہ نہیں تھا، یہ کوئی عام جلسہ نہیں تھا، بلکہ یہ آپ ایک احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں. جب آپ احتجاجی تحریک چلاتے ہیں، وہ بھی دو قوتوں کے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی جو ہے، تو اس کے لیے لوگ فرسٹ پہلے تو یہ کہ لوگوں تک آپ کو میسیج یہ دینا ہے کہ بھائی لوگوں کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ حکمران کون ہے. لوگوں کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی. ان کا یہ ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، مہنگائی ہے، کیا آپ کے نعرے میں کوئی ایسی بات ہے جس پہ وہ لبیک کہیں اور سمجھیں کہ یار یہ واقعی اس میں اتنی اٹریکشن ہے ان کی تقاریر میں، ان کے نعرے میں، ان کے بیانیے میں، کہ ہم جا کے جو ہے اپنے مسائل سے ہمارے حل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے عوام کو نتھی کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دو، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں فیئر الیکشن ہو اور جو جیتے اسی کو حکمرانی ملے اور اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے اور اپنی مرضی نہ چلائے، نتائج میں تبدیلی نہ کرے، تو مسائل عوام کے بہتر طور پہ حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ مثال دیتے ہیں کہ جی ڈی پی 5.6 تھی اور یہ تھی اور بہت آگے جانے والی تھی، اور آنے کے بعد سے جو یہ جگلری ہوئی ہے عمران کو لانے میں پچھلے 2-2.5-3 سال میں، تو اس کی وجہ سے بالکل اکنامی کا بٹا بیٹھ گیا. تو ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو یہ بات آپ کو عوام تک پہنچانی ہوگی کہ بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے، ہر چیز آپ کی توقعات کے مطابق، یعنی آپ جو ووٹ ڈالتے ہیں اور جو سوچتے ہیں جو کرتے ہیں اس کے مطابق ہو، تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب احتجاجی تحریک جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر آپ کو لوگوں کو ایک جوش دلانا پڑتا ہے، ایک ان کو ایک جارحانہ انداز میں آگے لانا پڑتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے اور یہ ہے اور یہ ہمارا مد مقابل ہے، اس سے ہمیں اس طریقے سے نمٹنا ہے، اور کیونکہ یہ اور آپ ہی کو کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں.
تو وہ کوئی ایسا اسٹرانگ میسج مجھے نظر نہیں آیا. آپ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ نے گجرانوالہ میں کی، بلکہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اب آپ بلکہ مریم کی جو تقریر تھی تو بالکل ہی وہ تو سوائے عمران کے علاوہ کچھ تھی نہیں. آپ ادھر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو جو لڑ رہے ہیں وہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز دونوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کی جو بات تھی وہ سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہی تھی. اور یہ چیزوں کو لوگ سن چکے، 4 تقریروں میں 5 جلسوں میں سن چکے ہیں. دے نیڈ سم تھنگ کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کا حل کیا ہے. ہاؤ ول یو برنگ دا ریولوشن، یا ریولوشن نہیں تو تبدیلی نہیں تو کس طریقے سے آپ پیچھے کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو، یا کس طریقے سے عوام کی حکمرانی کی بات کریں گے، یا ووٹ کی عزت کو کس طریقے سے پایہ تکمیل تک ان چیزوں کو پہنچائیں گے. تو کوئی بات نہیں. دیکھیے آپ نے جو بات پہلے کر دی پریس کانفرنس میں کہ آپ 31 تاریخ تک اپنے لیڈران کو جو ہے استعفے جمع کرا دیں اپنی پارٹی ہیڈز کو. یار یہ کیا مقصد ہوا؟ یہ چیز آپ یہاں اعلان کرتے تو نئی بات ہوتی کہ جلسے میں لوگ سننے چاہتے ہیں کوئی نئی چیز کہ یار اب نواز صاحب نے یہاں تک تو کہا، اس سے آگے کیا بات بتاتا ہے، ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، تاکہ ہماری سمپیتھی ان کے ساتھ بڑھے. کچھ بھی نہیں ہوا. تو مجھے نہیں سمجھتا کہ جو موٹیویشن ہوتا ہے کسی بھی تحریک جو چلتی ہے، جسے آپ تحریک کہہ رہے ہیں کہ جو میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک نہیں ہے، یہ انتخابی پارٹیاں ہیں، یہ انقلابی پارٹیاں نہیں ہیں. یہ ان کے لوگ، ان کے حامی، ان کے جو بھی ہمدرد وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن روڈ پہ نہیں آ سکتے. اور خاص طور سے نواز لیگ کا تو المیہ یہی ہے کیونکہ ظاہر ہے سرمایہ داروں کی پارٹی. چھوٹا تاجر، دکاندار، چھوٹا سرمایہ دار، تھوڑا سا بڑا سرمایہ دار، یہ اس کا خاص طور سے لاہور اور اس کے جو شہری علاقے ہیں جہاں پہ صنعتی ترقی زیادہ ہوئی ہے، گجرات، گجرانوالہ، فیصل آباد، تو وہاں پر جو بھی ان کا یہ بیک بون ہے ان کی. اور وہ بیچارہ تو ویسے بھی گولی کھانے، کوڑے کھانے یا روڈ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ظاہر وہ تو اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ یار اگر کہیں میرا سوشل میڈیا میں کوئی چہرہ بھی ٹی وی وغیرہ پہ آ گیا تو کل ہمیں جو ہے وہ تو کوئی ایکسائز کا نوٹس آ جائے گا، کل میرا دکان بند ہو جائے گی، کل میرے پر جو ایکسٹرا ڈیوٹی لگ جائے گی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کو کہاں سن رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے بیانیوں کو جو ہے نا وہ اس طرح پہنچائیں کہ آپ اس بات پہ غرض نہ کریں کہ کتنے لوگ آئے نہیں ہیں. نہیں، آپ کا بیانیہ جو ہے دو ٹوک، کلیئر اور ایسا ہونا چاہیے کیونکہ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. آپ کے پاس 100 شرائط ہیں جو آپ منوانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران صاحب سے. اگر آپ اوفینسو نہیں ہوں گے تو وہ تو 5 باتیں مان لی جیسے آپ نے کر لیا، 2-4 باتیں کر کے آپ ٹھنڈے ہو گئے، بیک فٹ پہ آ گئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو لوگوں کی تو امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. لوگ جو ایک امید لے کر آتے ہیں یار یہ کچھ بتائے گا، اس کے ساتھ کیا ہوا، کوئی نئی بات ہوگی، نہ لائن آف ایکشن. آپ نے کوئی لائن آف ایکشن بھی نہیں دیا. ایک لیڈر کہہ رہا ہے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جنوری کے اینڈ میں جائیں گے، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ فروری میں دھرنے کی بات کریں گے. بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب آپ احتجاجی تحریک کی بات کرتے ہیں اور عوام کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام بلبل آ رہے ہیں اور یہ ہم بالکل تیار ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. ارے بھائی تو پھر آپ ایک جلسہ کرتے ہو 1 مہینے کا گیپ دیتے ہو، 3 ہفتے کا گیپ دیتے ہو، پھر دوسرا کرتے ہو. تو اس طرح تو تحریکیں میں نے چلتی کبھی نہیں دیکھی کہ یہ تو پھر 1 مہینے کا گیپ ہے، پھر ابھی جو ہے آپ نے کر دیا، آپ 13 کے بعد کیا ہوگا، آپ بیٹھ جائیں گے. اور پھر آپ لائے عمل بھی نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ کو ہڑتال دینی ہے اس کی ڈیٹ کیا ہے، آپ کو پہیہ جام کرو اس کی ڈیٹ کیا ہے. اور پہیہ جام اور ہڑتالیں بھی بھائی دیکھو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جن لوگوں جو تکالیف سے گزر رہے ہیں ان تک آپ جاتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، آپ ینگ ڈاکٹرس ایسوسیشن سے ملتے ہیں، آپ کلرک ایسوسیشن سے ملتے ہیں، آپ بار ایسوسیشن سے ملتے ہیں، آپ سول سوسائٹی سے ملتے ہیں، آپ جو کسانوں کے پاس پہنچتے ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، جس پہ مزدور ٹریڈ یونینز کے پاس جاتے ہیں، جو ان پہ بلک رہے ہیں، ان کو لے کے چلتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز کو سموتے ہیں.
اور ان کو ہم نوا بناتے ہیں اور ان کو ہراول دستے کے طور پہ لے کے چلتے ہیں کہ جب آپ اعلان کرتے ہیں کسی بھی جلسے کا یا ہڑتال کا یا پہیہ جام کا تو سب سے پہلے تو وہ اعلان کرتے ہیں. تاجی برادر کہتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اتنے پہ سیلس ٹیکس لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ہم جو ہے ہڑتال پہ جا رہے ہیں. وہ ابو لبے کہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ وکلا آتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ادھر صافی برادری آتی ہے کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. ادھر سے اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک پورا ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے. مجھے تو اس میں ابھی تو کچھ نظر نہیں آیا کہ آپ ایک تقریر کرتے ہیں, ہوا کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر ایک آپ گیپ دے دیتے ہیں. تو فی الحال اس جلسے سے میری اپنی ناقص رائے میں کوئی بھی خاص میسیج نہیں ملا یا کوئی ایسا لاہ عمل نہیں ملا عوام کو کہ وہ اس کے لیے عوام آپ کے ساتھ روڈوں پہ چلنے کے لیے, سڑکوں پہ چلنے کے لیے لاٹھی گولی اور آنسو گیس کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو ایسا کچھ فی الحال نظر نہیں آیا. پھر لائن آف ایکشن بھی نظر نہیں آیا. تیسری جو اس میں جو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ اب آپ نے کہ اگر آپ شرائط اپنے لے کے جاتے ہیں نا, جو میں کہتا ہوں اس کے اندر آپ اگر چھوٹی چھوٹی بھی باتوں پہ بارگین کرنا شروع کر دیں اور بڑی ارلی سٹیجز پہ, تو آپ کامیاب نہیں ہوتے. اور جو نظر آ رہا ہے کہ یار آپ نے کہا ٹھیک ہے نام نہ لو, یہ نہ لو, ویسا کرو, پیچھے ہٹ جاؤ, یہ کر دو, تو بیسیکلی آپ ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہے ہیں. تو آپ وہی سیاست کر رہے ہیں جو میں شروع سے بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ کا کام جو ہے صرف یہاں تک ہے کہ یار جیسے میں نے کہا تھا پہلے, اگر آپ نے میرے پروگرام سنی ہو کہ سوکنوں کی کہانی ہے. اب راجہ صاحب بیٹھے ہیں, 3-4 سوکن ہیں. ایک کو جو ہے آج کل جو ہے جو پیا من بھائی وہی سواگن کہلائے, تو وہ آج کل عمران صاحب سواگن بنے ہوئے ہیں. تو باقی دو زرداری صاحب اور نواز صاحب چیخیں مار رہے ہیں, چلا رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی موقع دو. تو میرے بھائی یہ کوئی اس کی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ اس راجہ مہاراجہ کوئی وہ طاقت چھین لی جائے اور ہم ہی محل کے حکمران بن جائیں اور ہماری حکمرانی چلے. تو یہ چیزیں بعض لوگ بڑی ایکسپیکٹیشنز کر لیتے ہیں کہ نہیں صاحب بس اب پنجاب جاگ گیا ہے اور پنجاب میں پہلی دفعہ جو یہ ہو گیا ہے, تو لہٰذا نو ڈاؤٹ کہ وہ شعور آیا ہے, نو ڈاؤٹ کہ لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ پہلی دفعہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں, اس کو ڈیفائن بھی کر رہے ہیں, ان کی حرکات کو بھی لے کر آ رہے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی ان کو راہ دکھانا, ان کی لیڈرشپ یا ان کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اس کو صحیح معنوں میں کہ واقعی آئین میں ایک پازیٹیو جو ہے آئین پہ عملداری عملداری کا کوئی نظام بنایا جائے, اور اس کے لیے کوئی آپ کا ہوم ورک مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں. اب آپ نے اتنا بڑا گیپ دے دیا, آپ اس میں کیا کریں گے آپ کو ابھی کچھ نہیں پتا. تو ظاہر ہے کہ چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. آپ جذبات کو جب آپ ایک تحریک کی شکل میں لے کے جاتے ہیں نا, تو اس کو آپ آہستہ 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 لے کے پیک پہ لے کے, جیسے کلائمیکس ہوتا ہے نا, ایک کہانی شروع ہوتی ہے. کوئی بھی آپ ناول پڑھیں, افسانہ پڑھیں, ڈرامہ دیکھیں, اس میں شروع میں کرداروں کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, کردار آتے ہیں, ان کے بارے میں پتہ لگتا ہے, پھر کردار آگے بڑھتے ہیں, پھر کہانی کی کچھ پیچ و خم آتی ہے, اور پھر ایک کلائمیکس آتا ہے جہاں پہ پھر اس کو کہانی کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو یہ جلسہ جب آپ نے اس کو یہ دیا تھا کہ یہ کلائمیکس ہے, بس یہ ہمارا سب سے بڑا, ساری باتیں ہوں گی, ایک ایک چیز عوام کو میسج بتا دیں گے آئینے کی طرح, اور یہ کریں گے, اس کے بعد ہم یہ کریں گے, وہ تو خدا پہاڑ نکلا جو ہوا. تو کہانی کی جو کلائمیکس اگر اس پہ نہیں آئی, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں, جس ایپیسوڈ کو دیکھنا وہ یار اس میں کیا ہوا, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یار یہ سارے کردار بھی آ گئے اپنی اپنی وہی ہر چیپٹر جو ہوتا ہے, یعنی ہر باب جو ہم پڑھتے ہیں کہانی کا وہ وہی باتیں مریم کہہ جاتی ہیں, وہ کہہ جاتی ہیں. پہلے تو کوئی نیا پن بھی آیا تھا کہ کچھ تھوڑی باتیں جوشیلی باتیں نواز صاحب نے کی تھی, وہ بھی اب بیک فٹ پہ آ گئے, وہ بھی اپنی وہی باتیں کر رہے ہیں. بلاول صاحب بھی وہی راگ اپنا رہے ہیں. مولانا کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ گھن و گرج نہیں ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے اور ایک عمل, دونوں چیزوں سے نظر آتا ہے کہ یار آپ نے یہ بات کہی اور آپ کی اس وقت باڈی, آپ کی زبان, آپ کا لب و لہجہ ایسا تھا, تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا. تو میری رائے جو میں نے یہ میں نے ضرور اب تیسرا آخری سوال ہے کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ چلو کامیاب ہوگی, بالکل یہ کامیاب ہوگی, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تحریک کامیاب 50% ہوتی ہے, 30 ہوتی ہے, 40 ہوتی ہے, 10 ہوتی ہے. 50 سے آگے تو میری پہلے بھی امید نہیں تھی. اب جس طریقے سے یہ لوگ جتنی چھوٹی چھوٹی ایشوز پہ جو بارگین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید 15-20% ہی کوئی بینیفٹ ہونے والا ہے. یعنی وہی ہے کہ چلو مقدمات
کچھ ہلکے ہو جائیں، مریم کو سیاست میں حصہ لینے کی فری ہینڈ مل جائے، نواز صاحب پہ کچھ مقدمات لمبے چوڑے آگے پیچھے ہو کے تھوڑا ہلکا ہاتھ ہو جائے، شہباز صاحب باہر آ جائیں، حمزہ باہر آ جائیں، 5 سال تک عمران کو بٹھا لیا جائے، اور جو جناب اس سینٹ کے اندر وہ جو تھوڑے بہت انتخابی اصلاحات وغیرہ کر لی جائیں، نیب پہ تھوڑا ہاتھ کہہ دیا جائے کہ برحولہ ہاتھ رکھو، تو وہ بھی تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائے، اور کچھ جوڈیشری کو بھی کہا جائے کہ یار لمبی لمبی تاریخی ڈالو، ہلکا ہاتھ رکھو، تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ چھوٹی بڑی چیزیں تو جو بارگیننگ جو مجھے نظر آ رہی ہے نا وہ یہ ہے، اس میں کوئی مجھے بہت بڑی چیز نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جو پس پردہ ہے، جو سامنے ہے، وہ یہی ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ ان کے معاملات طے ہو رہے ہیں اور کچھ ہو بھی گئے ہیں، اور جو جیل میں بھی خوب ملاقاتیں ہو رہی ہیں شہباز صاحب کی، اور اب شاید زرداری بلاول بھٹو زرداری بھی ملنے گئے ہیں، آج ان کی ملاقات تھی۔ تو آج یہاں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس بارے میں مزید بات کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔